دوستو کیا آپ جانتے ہیں کہ زمین پر ایک ایسی جگہ بھی ہے جسے خلائی جہازوں کا قبرستان کہا جاتا ہے، یعنی یہاں پر ہماری خلا میں موجود پرانے جہازوں کو گرایا جاتا ہے۔ اس کی بہت ساری وجوہات ہیں، لیکن سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ یہاں پر کوئی جاندار نہیں ہے اور یہ انسانی آبادی سے سب سے دور دراز ترین مقام ہے۔ آج کی ویڈیو میں اسی کے بارے میں بات کریں گے۔ ٹاپ ٹی وی کی ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے گا۔ پوائنٹ نیمو بحر اوقیانوس میں موجود انسانی آبادی سے دور دراز ترین مقام ہے۔ اس سے سب سے زیادہ نزدیک جزیرہ ایسٹر آئس لینڈ بھی 2700 کلومیٹر دور ہے اور یہ جزیرہ خود بھی انسانی آبادی سے بہت دور ہے۔ پوائنٹ نیمو دراصل سمندر میں موجود ایک پوائنٹ کا نام ہے اور اس سے نزدیک ترین انسانی آبادی نیوزی لینڈ ہے جو اس سے 4500 کلومیٹر دور ہے، لہٰذا اس حساب سے یہ جگہ بہت ہی دور ہے۔ 20ویں صدی میں یہ تو جانا جاتا تھا کہ یہ جگہ انسانی آبادی سے بہت دور ہے، لیکن اس کی صحیح کیلکولیشن کسی کو معلوم نہیں تھی۔ پھر 1992 میں کینیڈا کے انجینئرز نے اس کے کوآرڈینیٹس معلوم کیے تو پتہ چلا کہ یہ جگہ انسانی آبادی سے سب سے دور کا مقام ہے۔ اسے پوائنٹ نیمو کا نام دیا گیا۔ نیمو کا لاطینی زبان میں مطلب ہوتا ہے نوبڈی، یعنی کوئی نہیں۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اس جگہ کو یہ نام 19ویں صدی میں شائع ہونے والے ایک ناول کے کردار جس کا نام کیپٹن نیمو تھا اس کے نام پر رکھا گیا تھا۔ بہرحال یہ جگہ انسانی آبادی سے سب سے دور دراز ترین ہے اور یہی اسے خاص بناتی ہے خلائی جہازوں کے دفن ہونے کے لیے۔ دوستو 20ویں صدی سے خلا میں جہازوں کو بھیجنے کا سلسلہ چل رہا ہے۔ بعض جہاز چاند یا دوسرے سیاروں پر بھیجے جاتے ہیں، بعض خلا میں تحقیق کے لیے بھیجے جاتے ہیں، ان میں سے کچھ ٹیلیسکوپس بھی ہوتی ہیں، اور پھر موسم کا حال معلوم کرنے کے لیے انٹرنیٹ کے سگنل بھیجنے کے لیے اور بہت سے کاموں کے لیے سیٹلائٹ بھی بھیجے جاتے ہیں۔ یہ سب ظاہر ہے مشینریز ہیں اور ایک وقت ایسا آتا ہے جب ان کے کام کرنے کی رفتار متاثر ہو جاتی ہے یا یہ کام کرنا چھوڑ دیتے ہیں، لہٰذا ان کے کام چھوڑنے سے پہلے ہی ان کو ٹھکانے لگانا ضروری ہے تاکہ ان کی جگہ دوسرے سیٹلائٹس کو زمین سے باہر بھیجا جا سکے۔ اگر یہ یہیں گھومتے رہیں گے تو ان کی مدار میں آنے والے نئے سیٹلائٹس ٹکرا کر ضائع ہو سکتے ہیں، لہٰذا جیو سیٹلائٹس جو زمین سے بہت دور ہوتے ہیں انہیں ناکارہ ہونے پر مزید دور کے آربٹ میں پھینک دیا جاتا ہے۔ اسے گریو یارڈ آربٹ کہا جاتا ہے جہاں یہ بھٹکتے رہتے ہیں، لیکن LEO سیٹلائٹ اور اسپیس اسٹیشنز جو زمین سے نزدیک ہوتے ہیں انہیں دور کے آربٹس میں پھینکنا آسان نہیں ہوتا کیونکہ ہمارے پاس اتنا ایندھن نہیں ہوتا، اس لیے انہیں زمین پر واپس لانا پڑتا ہے، ورنہ یہ یہیں گھوم کر نئے آنے والے اسٹیٹس کو بھی نقصان پہنچا سکتے ہیں، لہٰذا انہیں زمین کے نزدیک لا کر ان کی رفتار آہستہ کر دیتے ہیں اور یہ ایٹماسفیئر میں داخل ہو جاتے ہیں۔ ایٹماسفیئر میں داخل ہونے کے بعد ہوا کی فرکشن کی وجہ سے یہ ٹکڑوں میں تقسیم ہو جاتے ہیں اور شدید گرم ہو جاتے ہیں، اتنے گرم کہ ان کا ٹیمپریچر کئی ہزار ڈگری سیلسیس تک پہنچ جاتا ہے، اس لیے یہ اگر کسی انسانی آبادی کے نزدیک گریں تو بہت نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ انہیں سیٹلائٹس کے قبرستان یعنی پوائنٹ نیمو پر گرایا جاتا ہے۔ پوائنٹ نیمو ایک ایسی جگہ ہے جہاں عام جہاز بھی نہیں آتے۔ دوستو زمین کے ایٹماسفیئر میں داخلے کے وقت یہ خیال رکھنا بے حد ضروری ہوتا ہے کہ سیٹلائٹس اور اسپیس اسٹیشنز آبادی سے کہیں بہت دور گریں، اس لیے انہیں زمین پر واپس لانے کے لیے بہت زیادہ کیلکولیشنز کرنی پڑتی ہیں تاکہ یہ ٹھیک طریقے سے پوائنٹ نیمو پر ہی آ کر گریں۔ 1970 سے خلائی جہازوں کو گرانے کے لیے اسی جگہ کا استعمال کیا جا رہا ہے۔ اب تک تقریباً 250 سے زیادہ خلائی جہاز، سیٹلائٹس، ٹیلیسکوپس اور اسپیس اسٹیشن پوائنٹ نیمو پر آ کر گر چکے ہیں۔ ان میں روس کے 6 اسپیس اسٹیشنز، یورپ کے 5 اسپیس اسٹیشنز، جاپان کے 4، کارگو فرارٹس اور ناسا کے بہت سارے اسپیس اسٹیشن اور اسپیس کرافٹ شامل ہیں۔ دوستو سب سے اہم بات یہ ہے کہ پوائنٹ نیمو پر انسان تو کیا جاندار بھی نہیں ہے۔ یہ ایک ایسی جگہ ہے جہاں پر سمندری حیات بھی موجود نہیں ہے۔ شروع ہی سے اس علاقے میں سمندری جانوروں کے لیے خوراک کے نہ ہونے کی وجہ سے یہاں پر زندگی پنپ نہیں سکی، لہٰذا اس علاقے میں سمندری جانور زیادہ نہیں ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ یہاں اسپیس کرافٹس کے گرانے سے کسی بھی قسم کے جانداروں کا کوئی نقصان نہیں ہوتا۔ دوستو اگر دنیا کے دور دراز ترین مقامات کا اندازہ لگائیں تو لاطینی امریکہ کے ملک چلی سے ایسٹر آئی لینڈ 3000 کلومیٹر دور ہے اور پوائنٹ نیمو سے ایسٹر آئی لینڈ 2700 کلومیٹر دور ہے، جبکہ ایسٹر آئی لینڈ بھی آباد جزیرہ نہیں ہے اور پوائنٹ نیمو کے سب سے نزدیک ترین کی آبادی نیوزی لینڈ ہے جو اس سے 4500 کلومیٹر دور ہے، اسی لیے یہاں پر اسپیس کرافٹس کو گرایا جاتا ہے۔ لیکن دوستو وہ ایسٹروناٹس جو خلا میں جاتے ہیں کیسے واپس آتے ہیں، کیا آپ نے کبھی اس بارے میں سوچا ہے؟ اب ظاہر ہے خلا میں جانے والے اسپیس کرافٹس انرشیا کی وجہ سے آگے ہی آگے بڑھتے جا رہے ہوتے ہیں اور ان کو واپس لانا ممکن نہیں ہوتا،
کا، خاص طور پر اگر یہ زمین کے آربٹ میں واپس داخل ہو تو ان کو ہیٹ کی وجہ سے آگ لگ جائے گی اور اندر بیٹھا ہوا ایسٹرونوٹس جل کر راکھ ہو جائے گا۔ لہٰذا اسپیس میں ہی ایسٹرونوٹ جہاز سے باہر آ جاتے ہیں۔ ان کی ڈائریکشن زمین کی طرف ہوتی ہے اور زمین کے ایٹماسفیئر سے باہر گریوٹی کے نہ ہونے کی وجہ سے یہ فری فال موشن کے اصول کے تحت خود ہی زمین کی طرف آتے رہتے ہیں۔ ایٹماسفیئر میں داخل ہونے کے بعد جب یہ کافی نیچے آ جاتے ہیں تو پھر پیراشوٹ کھولتے ہیں اور اس کی مدد سے آہستہ آہستہ زمین پر لینڈ کرتے ہیں۔ پیراشوٹ کھولنے کی وجہ یہ ہے کہ زمین کی مدار میں داخل ہونے کے بعد گریوٹی کھینچتی ہے اور ایسٹرونوٹ تیزی سے زمین کی طرف آتے ہیں، جسے روکنے کے لیے پیراشوٹس کا استعمال کیا جاتا ہے۔ پیراشوٹ میں یہ ٹیکنالوجی استعمال ہوتی ہے کہ اس کے نیچے اور اوپر ہوا کا پریشر برابر ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے اس پر گریوٹی اثر انداز نہیں ہوتی اور یہ بھی فری فال موشن کے ذریعے آرام سے نیچے آ جاتا ہے۔ اور دوستوں مزے کی ایک اور بات یہ ہے کہ اسپیس سے واپس آنے کے بعد بہت سے ایسٹرونوٹ کافی عرصے تک چلنے پھرنے کے قابل نہیں رہتے۔ ان کا بلڈ پریشر، دل اور دماغ ٹھیک سے کام ہی نہیں کرتا۔ اس کی ایک بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ اسپیس میں گریوٹی کے نہ ہونے کی وجہ سے جسم میں موجود فلوئڈز اپنی جگہ پر نہیں رہتے اور نظام بگڑ جاتا ہے۔ لہٰذا زمین پر واپس آنے کے بعد کافی عرصے تک ایسٹرونوٹ ریکور نہیں کر پاتے۔ یہ تھی دوستوں آج کی ویڈیو کیسی لگی کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ ویڈیو کو لائک کیجیے، شیئر کیجیے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔